अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, दुश्मनों की नज़रों से पाकिस्तान को खुदा की ज़ात महफूज़ रखे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। होना तो ये चाहिए था कि हलफ़ उठाते केपीके के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जो कि नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला का है, जिनको कहा जा रहा है, सूबे में दहशतगर्दों से मुतल्लक चैलेंज पर सवाल तलब करता, जिस बुनियाद पर इमरान खान ने दावा करके नामज़द किया था, ऑफिसर्स और जवान शहीद हो रहे हैं, इसका जायज़ा लेता। मतलब कि जायज़ा लेता, ये ऑर्डर करता, मतलब कि इन चीज़ों के देखने के बारे में। उसने जो पहला ऑर्डर किया है, वो सूबे के अवाम के मसाइल पर ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी उसको। अवाम में निकलता, इनके मसाइल सुनता, जिसको कल्ट वज़ीर आला ने हलफ़ उठाते सबसे पहले अपना जो मुँह है वो काला कराया और एक सज़ा याफ़्ता करप्ट प्रैक्टिस पर सज़ा काटने वाले मुजरिम इमरान खान नियाज़ी से मुलाकात करने का ऐलान कर दिया। और कोई अहम काम नहीं, एक कल्ट लीडर से मिलना जो है वो ज़रूर है। दूसरा, सुहेल अफरीदी की अवामी तरजीहात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मसूफ़ ने हलफ़ उठाने के बाद पहला नोटिस सनम जुवैद की गिरफ्तारी का लिया है। इसको पेशावर से क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया? आईजी को बुलाकर सवालात कर दिए। यानी कि एक इंतशारी, मुंहफट, बद-किरदार 9 मई में सज़ा याफ़्ता मुजरिमा की फ़िक्र है, लेकिन सूबे के 4 करोड़ अवाम की कोई फ़िक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान नियाज़ी का ये जो नया तोहफ़ा है उसको कबूल करें। आप अंदाज़ा करें कि इस वक़्त सूबे में बाकायदा जंग लगी हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ आप जंग लड़ें और वो इस सूबे से लड़ें और वो उन्हीं लोगों से लड़े हैं जिन लोगों को इमरान खान साहब ने यहाँ पर लाकर आबाद किया था। अब वो कभी इधर जाते हैं और कभी उधर होते हैं, लेकिन उनका कोई फ़िक्र नहीं, ना कोई अवाम की फ़िक्र, ना कोई किसी और की फ़िक्र, लेकिन इस कल्ट को फ़िक्र है जो यूट्यूबर हैं उनकी वाह-वाह के लिए और जो इमरान खान साहब हैं, उनकी वाह-वाह के लिए। पहले इमरान खान से मिलने का ऐलान कर दिया, जिस तरह बहुत बड़ा काम किया और दूसरा काम जो किया, वो एक इंतहाई मुँह-फट जो गलीज़ किस्म की खातून है, उसके बारे में आईजी को बुलाकर सवाल कर दिया। सुहेल अफरीदी ने ओहदा सँभालते ही अपने जो ऑफ़िस है, उसमें एक फ़ोटो है, वो इस वक़्त गर्दिश कर रही है कि कायदे-आज़म की तस्वीर जो है वो निकलवा दी है और साथ में उसके पीछे जो कि नॉर्मल पीछे केपीके का और पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का झंडा हटा दिया। केपी का और पीटीआई का झंडा जो पीछे लगा दिया, मतलब पाकिस्तान का झंडा भी हटा दिया और उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि वहाँ से कायदे-आज़म की जो तस्वीर है, उसकी जगह पे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। आप इमरान खान की तस्वीर चलें ठीक है, आपका लीडर आप लगाएँ, कोई बात नहीं, ज़ाहिर है आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप ये सब कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ पे उस तस्वीर में इमरान खान के साथ कायदे-आज़म की तस्वीर नज़र ही नहीं आ रही और जो उसके पीछे 2 झंडे हैं, उन 2 झंडों पर जो है उन 2 झंडों में से बदबख्त के पीछे पाकिस्तान का झंडा भी नहीं है। अब ये सगे हैं पाकिस्तान के ये लोग। शानदाना गुलज़ार ने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर थी, उसको इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पेश किया था, प्रोपेगेंडा किया था। रियासत हरकत में आ चुकी है, इस बार लगता है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। इत्तलात यही हैं कि शानदाना गुलज़ार के खिलाफ वज़ारत इत्तलात ने एनसीसीआईए को दरख्वास्त दी है। शानदाना गुलज़ार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मसूफ़ा को अगर अदालतों ने माफ़ी ना दी, सहूलतकारी ना मिली तो स स स सज़ा अगर अगर मसूफ़ा को अदालतों ने माफ़ी ना दी, तो सहूलतकारी अगर ना मिली, तो सज़ा भी होगी। जैसे ही शानदाना गुलज़ार को पता चला कि मुकदमा दर्ज होने लगा है, वो जानती थी कि तस्वीर फ़ेक है, डिलीट करके भागी हैं, लेकिन अब यूँ भागने से जान नहीं छूटेगी। देखिए, ये इनकी बारीक तरीन जो हैं वो वारदातें हैं। इस किस्म की ये वारदातें करते हैं। इनको पता होता है, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, वो इमरान रियाज़ खान जो हैं, जो उन्होंने 26 नवंबर के बाद एक खून में जो पूरी नहाई हुई जो सड़क है, उसको तस्वीर करके इस्लामाबाद की तस्वीर बना दिया था और उसपे मिलियन व्यूज़ लेने के बाद, कुछ $200-400 कमाने के बाद वो तस्वीर डिलीट कर दी थी और वो मुशाहबत के साथ की थी। तो इसी तरह मसूफ़ा जो हैं, वो भी यही कुछ कर रहे हैं। लेकिन शानदाना गुलज़ार का कोई ना कोई तो है। ये देखें, ये एमएनए है, ये मेंबर कौमी असेंबली है। इस तरह से इसको इग्नोर करना मुझे मेरी समझ से बाहर है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
یہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان پر حملہ کیا، جب کابل تک ہم پہنچے تو نانی یاد آ گئی اور دوست ملک کو بیچ ڈال کر سیز فائر کرایا، لیکن سیز فائر 48 گھنٹوں کے لیے ہوا، اب کچھ نہ کچھ ہو کر ہی رہے گا۔ ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلامی امارات کا راگ لاپنے والے افغان طالبان در حقیقت جھوٹے، فریبی اور وعدہ خلافی سے کیسے کام لیتے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اقتدار سے ناجائز طور پر کیوں چمٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے افغان معیشت کو چلانے اور سہارا دینے کے لیے تجارت پر ٹیکس پر چھوٹ دی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ان کے اپنی کہ چلو ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تو ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے راستے صرف ایک سال 2024-25 میں دوران $974 ملین رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب طالبان رجیم کے ساتھ تعلقات بنانے پر کوئی راضی نہیں تھا اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ عالمی طاقتوں کا قبرستان کا تانا دینے والے لیکن احسان فراموشی ہے، بھول جاتے ہیں جب یہی عالمی طاقتیں ان کے پیچھے پڑی تھی تو پاکستان نے افغان عوام موجودہ رجیم کے بڑوں کو پناہ دی، کاروبار کے موقع فراہم کیے۔ ملا یعقوب جو پاکستان پر حملے کی قیادت کر رہے ہیں، وہ 25 سال تک پاکستان کا نمک کھاتے رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کو پاکستان نے 40 سال تک مہمان بنا کے رکھا، لیکن موجودہ رجیم نے احسان مند رہنے کے بجائے احسان فراموشی کی، بدلے میں پاکستان کو دہشت گردی کا نصور دیا۔ انہی کی دہشت گردی کے بدولت پاکستان عالمی پابندیوں کے سائے میں رہا، فیٹو جیسے اداروں کے ریڈار پر رہا۔ دوحہ مذاکرات شروع ہونے سے لے کر امریکی فوج کے انخلا تک پاکستان نے کھل کر افغانستان کی حمایت کی، یہ فکر کیے بغیر کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات خراب ہوں گے۔ موجودہ رجیم دوحہ معاہدہ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ پاکستان نے طالبان گروہ کے روایات سے ہٹ کر حمایت کی، واحد مقصد افغان عوام کی فلاح و بہبود، افغان مہاجرین کی واپسی اور سب سے بڑھ کر خطے میں امن تھا۔ طالبان رجیم اقتدار میں آ کر تمام اصول، اسلامی تعلیمات، شریعت اور عہد وفا کے پیمانے بھول چکے ہیں۔ اقتدار کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اس کو طول دینے کے لیے مسلمانوں اور پاکستان کے ازلی دشمن بھارت تک کی مدد حاصل کر لی ہے۔ 4 سال گزر چکے ہیں، معاہدے کی کسی نقطے پر عمل نہیں ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دوحہ معاہدے پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے۔ پاکستان دوحہ معاہدے کے اس لیے بھی غیر روایتی طور پر حمایت کر رہا ہے کیونکہ اس میں طے پایا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دی جائے گی، ان کی سرکوبی کی جائے گی، دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس، خفیہ ٹھکانوں سمیت سہولت کاری کے ہر وسائل کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن طالبان رجیم کی رال ٹپکی اور وہ بھی دہشت گردوں کے ہم نوالا ہو گئے، اسمگلنگ، منشیات سمیت دیگر دھندوں سے مال بنانے پر لگ گئے۔ رہی صحیح کسر بھارت نے پوری کر دی، دولت اور مصنوعی ترقی دکھا کر طالبان کا رجیم موڈ بنایا، فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کو مزید پمپنے کی ہدایت کر دی۔ طالبان رجیم نے تمام اصول، وعدے و عید ایک طرف رکھے اور بی ایل اے کو بھی افغانستان میں ٹھکانے بنا کر دیے۔ تجارتی اور پابندیوں کی مانیٹرنگ کرنے والی ٹیم کے اقوام متحدہ میں داخل کرائی گئی تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ طالبان رجیم تاحال دہشت گردوں کو محفوظ ماحول فراہم کر رہا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ القاعدہ کے خطرناک جنگجو میں غزنی، ہلمند، کندھار، کنڑ، ارزگان اور زابل کے صوبوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ القاعدہ کے پرانی ٹریننگ کیمپ کے ساتھ ساتھ 3 نئے تربیتی کیمپ بھی قائم کیے گئے جہاں ٹی ٹی پی کو تربیت دی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے پیرا نمبر 19 میں بتایا گیا ہے ٹی ٹی پی فتنہ خوارج جنگوں کی تعداد تقریباً 6,000 ہے جنہیں طالبان رجیم کی جانب سے نمایاں لاجسٹک اور آپریشنل معاونت حاصل ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے بڑے بھائی کا کردار نہیں چھوڑا، نبھاتے رہے، تجارت جاری رکھی، علاج، معالجہ سمیت ہر طرح سے معاونت معطل نہیں کی اور مطالبہ یہی کیا کہ ٹی ٹی پی سمیت دیگر پراکسیز جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مل کر بات کی، وزیر داخلہ افغانستان گئے، شواہد بھی پیش کیے، چونکہ طالبان رجیم کو منہ کو اقتدار اور بھارت کے مال کا چسکا لگ چکا ہے۔ طالبان رجیم کا وزیر خارجہ بھارت میں تھا، اس وقت پاکستان پر حملہ ہوا جس کا واحد مقصد بھارت کی سہولت کاری تھی، بھارتی پراکسس کی سہولت کاری تھی۔ پاک فوج کو سرحد پر انگیج کر کے دہشت گردوں کے تشکیلوں کو خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک داخل کرانے کی کوشش کی۔ اب خطے میں اگر امن قائم کرنا ہے تو افغانستان میں عبوری سیٹ اپ جو 4 سال تک چل کر ایک بدماش اور مافیا گروہ کا سیٹ بن چکا ہے، وہ عوامی نمائندے کی حکومت نہیں، اس میں
افغان عوام کا اجتماعی شعور نہیں ہے، اگر دوحہ معاملہ پر عمل نہ ہوا تو خطہ تباہی کی طرف جائے گا، جس میں سراسر جو قصور ہے وہ صرف اور صرف ظاہر ہے اس رجیم کا ہوگا جو اس وقت موجودہ جو ہے وہ اس میں جو کردار ادا کر رہی ہے، جو جس طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہے، اس میں تو یہی کچھ ہوگا۔ آ، ایک اور خبر ہے، یہ جو مذہبی جماعت ہے جو پاکستان میں اس حوالے سے مشہور ہے، تشدد والے جو مظاہرین ہیں، اس میں حسن ایوب نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس جماعت کو تحلیل کیا جائے گا اور پوری تنظیم کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک خبر ہے جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی خبر ہے، اور میرے خیال میں یہ کسی کا قصور نہیں ہوگا، اس جماعت کا قصور ہوگا، کیونکہ اس جماعت نے جو کیا اس کے ساتھ میرے خیال میں ان کے ساتھ یہی بنتا ہے۔ یوتھی پیپلز پارٹی سے نون لیگ کی لڑائی کرا کرا کر میرے خیال میں بیچارے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو گیا، لیکن جو مرضی ہو جائے، اب جو مراسی ہے نا وہ چودھری نہیں بننے لگا۔ وزیر اعظم اسلام آباد شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات، جس میں قومی اہمیت، موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر زرداری سے ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال بھی تھے۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق ملاقات کے دوران قومی اہمیت، موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال سے متعلق امور اور پاکستان کے اسٹریٹجک معاشی مفادات کو متاثر کرنے والے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ میں وہ تصویر تھی تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری مل کر عمران خان صاحب اور اس کے یوتھیوں کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے ہیں۔ یہی خواب تھا میرے خیال میں، یہی خواب دیکھ رہے تھے کہ جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر سڑکوں پر گھسیٹے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے جب آصف علی زرداری جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ مل کر عمران خان کو سڑکوں پر گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، رائے کا اظہار کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت کریں، چاہے پاکستان زندہ باد ہی کیوں نہ لکھیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔